السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شانہ الحبیب الکریم خطاب القدیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی کہ جو قرآن کریم میں اللہ نے ایمان والوں کو جو حکم دیا ہے اور جو لوگوں کو حکم دیا ہے اس میں فرق ہے۔ ایک ہم نے درود شریف کی بات کری، ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسرے ہم نے بات کری، ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تیسری ہم بات کریں گے وسیلے کی۔ دیکھیے جتنے بھی کام ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں وہ سب قرآن میں ان کا حکم آئے ہیں اور ان حکموں کی تعمیر کرتے ہیں، اور وہ حکم صرف ایمان والوں کے لیے آئے، اور جو لوگ ان کو نہیں کرتے، جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور مانگنے کو، غیر اللہ سے مانگنے کو شرک کہتے ہیں، وہ لوگ یا ایھا الذین آمنوا کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ پارہ 9 رکوع 9 آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چاہت پہ قادر ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی وحدانیت کو منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ یہ بھی وسیلہ ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے ہم سب کو ماں باپ کا وسیلہ لگا، جس طرح ہمیں چھت پر جانے کے لیے زینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے مدینے کی ضرورت ہوگی۔ سبحان اللہ، بنا وسیلے کے ممکن نہیں ہے۔ آج اگر ہم مثال دیتے ہیں تو ہمیں یوں کہتا ہے باطل فرقہ کہ تم دنیا کی مثال مت دو۔ جس طرح آپ کو کلیکٹر سے ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے۔ جس طرح سے کورٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جج سے بات کرنے کے لیے صرف وکالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے پاس کالا کوٹ ہوتا ہے، جو ڈگری والا ہوتا ہے، وہی جج سے بات کر کے اور آپ کے کیس کو آگے بڑھاتا ہے۔ المختصر یہ اللہ اس کے رسول کی ذات تو مثال سے پاک ہے۔ وسیلہ ضروری ہے، بنا وسیلے کے جو ہے گزارا نہیں ہے۔ دیکھیے اب آپ جو ہے راشن کارڈ بنوانے کے لیے کلیکٹر آفس جاتے ہیں، کلیکٹر آپ کا وہاں سے راشن کارڈ بن کے سیل ٹھپا لکھ کے آتا ہے۔ راشن کارڈ آپ کا جب بن کے آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اگر ضرورت ہوتی ہے گلے کی یا گھاسلٹ کی تو اس کے لیے آپ راشن کی دکان پہ جاتے ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ راشن کارڈ تو کلیکٹر آفس سے منع ہے۔ اگر کوئی آدمی ضد کرے کہ نہیں میں کلیکٹر صاحب سے ہی لوں گا، اب وہ راشن کارڈ لے کے اور کلیکٹر آفس میں بیٹھا ہوا ہے، بتائیے کلیکٹر صاحب گھاسلٹ دیں گے اس کو؟ اللہ رسول کی ذات مثال سے پاک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کا نظام ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، اللہ یؤتی انا قاسم، یعنی اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ جب اللہ عطا کرتا ہے رسول اللہ بانٹتے ہیں تو رسول اللہ سے مانگنے میں کیسی شرم؟ تبھی تو ہم یوں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، اے رزق کے بانٹنے والے تم پر سلام ہو۔ تو بغیر وسیلے کے ممکن نہیں ہے کہ آپ دیکھیے ہم دن بھر میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، اور کتنی جو ہے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ہم وہ جھوٹی زبان کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم جو ہے اللہ والوں کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھیے اللہ سے ڈرو ایمان والو، وسیلہ تلاش کرو ایمان والو، صبر کرو ایمان والو، نماز سے مدد مانگو ایمان والو، درود شریف پڑھو ایمان والو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ باطل فرقوں سے یوں کہا جائے آپ کو درود نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو، اللہ نے آپ کو نہیں ہم سے فرمایا ہے۔ آپ کو غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے مت مانگو، اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں ہم سے فرمایا۔
آپ کو وسیلہ لگانا ہے مت لگاؤ، کیونکہ اللہ نے وسیلے کا ہم سے کہا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی آتی ہے، ہم ہی وسیلے کے قائل ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے ہم وسیلے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارا وسیلہ ہمارے پیر سے شروع ہوتا ہے، ہمارا وسیلہ نوری بابا ہے، ہمارا وسیلہ سرکار تاج الشریعہ ہے، ہمارا وسیلہ سرکار مفتی اعظم ہے، ہمارا وسیلہ اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا وسیلہ میرے غریب نواز ہے، ہمارا وسیلہ دادا کبیر احمد رفاعی ہیں، ہمارا وسیلہ زندہ شاہ مدار ہے، ہمارا وسیلہ سرکار غوث اعظم ہے، ہمارا وسیلہ حضرت جنید بغدادی ہے، ہمارا وسیلہ امام علی مقام حضرت امام حسین ہے، امام حسن ہے، ہمارا وسیلہ مولا علی ہے، ہمارا وسیلہ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بنا وسیلے کے بالکل گزارا نہیں ہے۔ جو لوگ ڈائریکٹ والے ہیں وہ ڈائریکٹ اوندھے منہ گرتے ہیں اور سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے وسیلے کے قائل رہیے، بالکل بنا زینے کے آپ چھت پہ نہیں جا سکتے کتنی بھی کوشش کر لیں، اسی طرح بنا مدینے کے آپ جو ہے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے پکے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنے کی توفیق دے۔ وہی بات آ رہی ہے کہ آپ کو گھاسلیٹ کلیکٹر آفس میں نہیں ملے گا، آپ کو جا کے راشن کی دکان پہ جس کو کنٹرول کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا اور وہیں سے آپ کو گھاسلیٹ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا وسیلے کا قائل بنائے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہی سب چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بدعقیدوں سے، جماعتیوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدثوں سے، صلح کلیوں سے، منافقوں سے سب سے بچائے۔ اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیں گامزن رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ جینے کی، اسی پہ مرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ، کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا، فردوس کرم کو عطا، بندے